یہ کہانی ہے 4 دوستوں ارحم، سعد، عائشہ اور ہانیہ کی۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں اور سب نے طے کیا کہ گاؤں کے پاس موجود نیلا جنگل میں پکنک منانے جائیں گے۔ اس جنگل کا نام اسی لیے نیلا تھا کیونکہ صبح کے وقت درختوں کے اوپر ہلکی نیلی دھند چھا جاتی تھی۔ ان کے ساتھ ارحم کا وفادار کتا ٹائیگر بھی تھا۔ ٹائیگر نہایت بہادر مگر نرم دل تھا۔ صبح سویرے سب اپنے بیگز میں پراٹھے، سینڈوچ، آم، بسکٹ اور جوس رکھ کر نکل پڑے۔ جنگل واقعی بہت خوبصورت تھا۔ لمبے درخت، پرندوں کی چہچہاٹ، دور بہتا ہوا پانی اور درختوں پر اچھلتے بندر۔ انہوں نے جھیل کے کنارے چٹائی بچھائی۔ سعد نے کرکٹ کھیلنے کا کہا، عائشہ نے تتلیوں کی تصویریں بنائیں اور ہانیہ نے درخت کے نیچے بیٹھ کر گانا گایا۔ ٹائیگر کبھی گیند پکڑتا، کبھی پانی میں چھلانگ لگاتا۔ سب بہت خوش تھے، لیکن اچانک ٹائیگر زور زور سے بھونکنے لگا۔ وہ جنگل کے اندر ایک سمت دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ کچھ تو ہے، ارحم نے کہا۔ اسی وقت انہیں ہلکی سی کراہنے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی جانور تکلیف میں ہو۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ خوف بھی تھا مگر تجسس بھی۔ وہ آہستہ آہستہ آواز کی طرف بڑھے۔ درخت گھنے ہوتے جا رہے تھے، روشنی کم ہو رہی تھی، ہوا تیز چلنے لگی، درختوں کی شاخیں سرسرا رہی تھیں۔ اچانک ایک آلو درخت سے اڑا تو ہانیہ چیخ پڑی۔ آخرکار انہوں نے دیکھا ایک چھوٹا سا ریچھ کا بچہ جال میں پھنسا ہوا تھا۔ شاید شکاریوں نے جال لگایا تھا۔ ریچھ کا بچہ ڈرا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہمیں اسے بچانا چاہیے، عائشہ نے کہا۔ لیکن اگر اس کی ماں قریب ہوئی تو، سعد نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دور سے زوردار غر کی آواز آئی۔ سب کے دل جیسے رک گئے۔ درختوں کے پیچھے سے ایک بڑی ریچھ نکلی۔ وہ سیدھا ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ شاید اسے لگا کہ بچے کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ہانیہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ سعد پیچھے ہٹ گیا مگر ارحم نے آہستہ سے کہا، کوئی بھاگے گا نہیں۔ اگر ہم بھاگے تو وہ ہمیں خطرہ سمجھے گی۔ ٹائیگر بھی آگے کھڑا ہو گیا مگر اس نے بھونکنا بند کر دیا۔ وہ صرف خاموشی سے کھڑا رہا۔ عائشہ آہستہ آہستہ جھک کر جال کھولنے لگی۔ ریچھ ماں انہیں غور سے دیکھ رہی تھی۔ ہر لمحہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آخرکار جال کھل گیا۔ ریچھ کا بچہ فوراً اپنی ماں کی طرف بھاگا۔ ماں نے اسے سونگھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ تم ٹھیک ہو۔ چند لمحے کے لیے جنگل میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر حیرت انگیز طور پر ریچھ نے بچوں کی طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ پیچھے مڑ گئی۔ وہ اپنے بچے کو لے کر جنگل کے اندر چلی گئی۔ سب نے ایک ساتھ لمبی سانس لی۔ ہم بچ گئے، سعد زمین پر بیٹھ گیا۔ واپسی پر آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ بارش شروع ہو گئی، راستہ کیچڑ سے بھر گیا۔ اچانک ہانیہ کا پاؤں پھسل گیا اور وہ ایک چھوٹے گڑھے میں جا گری۔ ارحم اور سعد نے فوراً اسے باہر نکالا۔ ٹائیگر اس کے پاس بیٹھا اس کا چہرہ چاٹنے لگا۔ سب بھیگ چکے تھے، تھکے ہوئے تھے مگر دل مطمئن تھے۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو انہوں نے بڑوں کو شکاریوں کے جال کے بارے میں بتایا۔ اگلے دن گاؤں والوں نے جا کر باقی جال بھی ہٹا دیے تاکہ کوئی اور جانور نقصان میں نہ آئے۔ اس پکنک نے انہیں ہنسایا بھی، ڈرایا بھی، رلایا بھی مگر سب سے بڑھ کر ایک سبق دیا۔ انہوں نے سیکھا کہ قدرت کے جانور دشمن نہیں ہوتے، وہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اور سچی بہادری وہ ہے جو خوف کے باوجود صحیح کام کرے۔ اس دن کے بعد ٹائیگر کو سب ہیرو ٹائیگر کہنے لگے، اور نیلا جنگل اب ان کے لیے صرف پکنک کی جگہ نہیں بلکہ ایک یادگار کہانی بن چکا تھا۔